حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور خلافت کے اندر، آپ کا دور خلافت ہے 10 سال 6 ماہ اور چند دن، کچھ نے کہا کہ 4 دن، 10 سال 6 ماہ اور 4 دن، یہ آپ کا دور خلافت ہے۔ اور پھر آپ کا دور خلافت کتنا سنہری دور ہے، آپ کے دور خلافت کے اندر دین اسلام کو کس طرح عروج ملا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ السلام کے دوسرے خلیفہ۔ پہلے خلیفہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھیں آقا کریم علیہ السلام تو اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ تو خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، تو اللہ رب العزت نے یہ وعدہ کیا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ یہ جو خلافت ہے اس کا سلسلہ شروع کروائے گا، خلافت کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اور آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد پہلے خلیفہ ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور آپ کو لقب ملا خلیفۃ رسول اللہ، رسول اللہ کی خلیفہ۔ اور حضرت عمر بن خطاب کو کیا کہا جاتا تھا؟ خلیفاتی رسول اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق کو کہتے ہیں خلیفۃ رسول اللہ، اور حضرت عمر بن خطاب کو خلیفاتی رسول اللہ، یعنی رسول اللہ کے خلیفہ کے خلیفہ، کیونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو دوسرے خلیفہ۔ اور پھر سب سے پہلے جو امیر المومنین کا لقب ہے وہ حضرت عمر بن خطاب کے لیے بولا گیا۔ خلیفۃ رسول اللہ کا جو لفظ ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کے لیے سب سے پہلے بولا گیا، اور امیر المومنین کا لفظ سب سے پہلے حضرت عمر بن خطاب کے لیے بولا گیا۔ امیر المومنین سے پہلے حضرت عمر فاروق کہتے تھے خلیفاتی رسول اللہ، یعنی رسول پاک کے خلیفہ۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں عراق کے حالات کو جاننے کے لیے، عراق کے حالات کی خبر رکھنے کے لیے آپ نے وہاں کے گورنر کو کہہ کے بھیجا کہ وہاں کے جو حالات ہیں وہاں کی ہمیں خبر دی جائے۔ وہاں سے 2 صحابی آئے ہیں، اور حضرت سعد بن ابی وقاص ان سے کہتے ہیں کہ امیر المومنین کو خبر دو کہ ہم آئے ہیں۔ وہ جو 2 صحابہ جو آئے تھے نا، انہوں نے سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے امیر المومنین کا لفظ بولا۔ جب انہوں نے بولا تو حضرت سعد بن ابی وقاص بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے کہ ہم تو ان کو کہتے تھے خلیفاتی رسول اللہ، لیکن آپ نے یہ بڑا جاندار اور ایمان افروز لفظ بولا ہے امیر المومنین کا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں اس کے بعد حضرت عمر فاروق کو، چونکہ ہم سارے اہل ایمان ہیں تو حضرت عمر فاروق ہمارے امیر ہیں، تو اس کے بعد سارے صحابہ حضرت عمر فاروق کو کہتے ہیں امیر المومنین۔ تو امیر المومنین کا لفظ سب سے پہلے حضرت عمر بن خطاب کے لیے بولا گیا۔ اور جب آقا علیہ السلام نے یہ دعا کی ہے کہ مولا عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کی مدد کر، پھر اسلام کی کیسی مدد ہوتی ہے کہ آپ کے دور خلافت کے اندر 1056 کے قریب جو شہر اور دیہات ہیں وہ فتح کیے جاتے ہیں۔ 1056 کے قریب جو شہر ہیں وہ حضرت عمر فاروق کے دور خلافت کے اندر فتح ہوتے ہیں، اور حضرت عمر بن خطاب یہ فاتح اعظم تھے جن کے ذریعے سے دین اسلام کو عظمت اور عروج اور عزت ملی ہے۔ اور پھر حضرت عمر بن خطاب کے دور خلافت میں اسلام کو کیسا عروج ملا
کہ 4000 کے قریب جو مساجد ہیں وہ آپ کے دور خلافت میں تعمیر کی گئی ہے. 1056 کے قریب شہر فتح ہوئے اور 4000 کے قریب جو مساجد ہیں وہ تعمیر کی گئی. ان میں سے 900 کے قریب جو مساجد ہیں وہ جامع مساجد تھی. 4000 کل مساجد تعمیر ہوئی اور 900 کے قریب جامع مساجد تھی. یہ حضرت عمر بن خطاب کے دور خلافت میں سارا کچھ ہوا. اور آپ کا دور خلافت کتنا ہے؟ 10 سال 6 ماہ 4 دن. اگر شہر کے اعتبار سے اوسط نکالے آپ کے دور خلافت کو دیکھ کر تو ہر تیسرے دن آپ کے دور خلافت میں ایک شہر فتح ہوا. آپ کا دور خلافت کا جو ڈیوریشن دورانیہ عرصہ ہے وہ کم ہے، اور مساجد کی تعداد کو، مساجد کی تعمیر کی تعداد کو دیکھا جائے تو وہ مساجد کی تعمیر کی تعداد زیادہ. آپ اندازہ کریں کہ میرے آقا نے جو دعا کی ہے نا خدا کی بارگاہ میں کہ مولا عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا کر، وہ کیسی عزت ملی ہے کہ آپ کے دور خلافت کے اندر 1056 شہر کو فتح ہوئے اور 4000 مساجد تعمیر کی گئی، جن میں سے 900 کے قریب جامع مساجد. اور پھر آپ کے بارے میں آتا ہے کہ 22 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت ہے اس کا سکہ چلتا.